बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशिर मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो सेशन जिस मौजू के ऊपर हमने रखा है वो मौजू है कि हम ज़वाल का शिकार क्यों होते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, इसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे नज़दीक ज़वाल और उरूज इनके मानी क्या हैं, हम आम से आम अल्फाज में इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर जो लोग ज़वाल का शिकार होते हैं या जो कौमें ज़वाल का शिकार होती हैं, हमारी मोहब्बत जब ज़वाल का शिकार होती है तो उसके पीछे कौन सी वजूहात होती हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपने हमें ज्वाइन कर लेना है। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अक्सर आपने सुनी होगी कि उरूज को ज़वाल है, यानी इस दुनिया में जो भी चीज़ उरूज पाती है। अब उरूज से क्या मुराद है? उरूज से मुराद वो मुकाम और मर्तबा है जो इंसान चाहता होता है, जिसकी इंसान पीक पर होता है। यानी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ स्केल हैं, आप उसके हाईएस्ट स्केल पे पहुंच जाते हो, आपकी हाईएस्ट पे हो जाती है, जितने भी बाकी इदारे में लोग काम कर रहे हैं उनसे आपकी इज्जत सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको जो आसाइशें दी गई वो सबसे ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे उरूज में। या कभी कभार इंसान कुछ चीज़ें सोचता है, इमेजिन करता है, किसी से मोहब्बत चाहता होता है, किसी से इज्जत चाहता होता है, तो उसके आला तरीन मर्तबे तक जब वो पहुँच जाता है तो उसको हम उरूज कहते हैं। लेकिन अगर इंसान उस आला तरीन मर्तबे पर पहुँचने के बाद एकदम से नीचे गिर जाए या खाक आलूद हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो ज़वाल का शिकार हो गई। ये आम अल्फाज में मैंने इसको बयान किया है, आप इसको अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने लिहाज से सोचता है। उसका उरूज का जो ज़ाविया होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो भी अपने हिसाब से वो सेट करता है, चूँकि कामयाबी की उसकी जो डेफिनीशन होती है वो अपने हिसाब से होती है। तो आपने यकीनन अपना एक स्टैंडर्ड रखा होगा कामयाबी का, और उसमें आप किसी न किसी पीक पर जाना चाहते होंगे। वो ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, हाँ आप स्टडी कर रहे हैं, हाँ आप किसी के साथ रिलेशन में उसके उरूज पर जाना चाहते हैं, या हाँ आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं या पब्लिक के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो इज़्ज़त और मर्तबा जो मकाम आपको दिया जाता है, जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, आप उसके आला तरीन दर्जे पे पहुंचना चाहते हैं, तो वो यकीनन आपका उरूज है। लेकिन उरूज को ज़वाल ज़रूर आता है। जब ये लाइन बोली जाती है तो बहुत सारे लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि क्या हमें उरूज मिलेगा तो साथ ही हम ज़वाल का शिकार हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गलतफहमी पाई जाती है। हर उरूज को मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ज़वाल नहीं है, या यूँ समझ लें कि हम जो कंसेप्ट रखते हैं उरूज और ज़वाल का वो हमारा सही नहीं है। एक तो है मैटर। अब मैटर या मादा की जितनी भी चीज़ें हैं, मसलन इंसान का जिस्म है, तो वो तो बेशक जो है वो ज़वाल का शिकार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह इंसान बचपन में आता है, बचपन से जवानी में एक पीक आता है, उसकी जवानी में उसके पास ताकत होती है, पावर होती है, उसके पास हुस्न होता है, हुस्न की पीक पर इंसान होता है, और उसके बाद उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है। फिर वो दोबारा उससे ताकत भी ले ली जाती है और वो चलने के काबिल भी नहीं रहता और यूँ दुनिया से चला जाता है। ये तो एक वाज़ेह मिसाल हमारे पास मौजूद है। इंसान अगर अपने बालों को ही ले ले तो इंसान के बाल पर एक उरूज आता है और फिर वो ज़वाल का शिकार होकर सफ़ेद हो जाते हैं और यूँ वो ख़त्म हो जाते हैं। आप एक दरख्त को ले लें, दरख्त पर भी जब सब्ज़ा आता है, जब बहार आती है तो उस पर उरूज होता है, फिर जब ख़िज़ा आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, वो ज़वाल का शिकार हो जाता है, और वो पत्ते आप देखते हैं कि खाक आलूद हो जाते हैं, वो मिलते ही नहीं हैं। तो ये तो हुआ उरूज और ज़वाल। मैंने कहा कि मैटर को ज़वाल है, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं लाइक रूह, दिल, जज्बात, अखलाकियात, वो नेकियां जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देती, वो तमाम चीज़ें तो दिखाई नहीं देती लेकिन आप महसूस कर सकते हैं, उनको कभी कोई ज़वाल नहीं है। तो अगर हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे ऊपर उरूज रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने जिस्म के बजाय किधर तवज्जो देनी चाहिए? रूह पे तवज्जो देनी चाहिए, अपनी अखलाकियात पे तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह वो अशफाक साहब कहते हैं कि जो मुसलमान हैं उनकी जो ज़वाल की सबब बना वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उन्होंने आसानियाँ बांटने के बजाय रुकावटें लोगों की ज़िंदगियों में खड़ी कर दी। तो जब भी हम लोगों की ज़िंदगी में, ये अखलाकियात के लिहाज से है जब आप बात करते हो, अब इसमें वो मटीरियलिस्टिक थिंकिंग नहीं है, मटीरियलिस्टिक थिंक जितनी भी है इस दुनिया में उसको ज़वाल है,
لیکن جب آپ کسی کے ساتھ آسانیاں تقسیم کر رہے ہیں، اب وہ آسانیاں دکھائی نہیں دے رہی، وہ ایسی نیکی ہے جو کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ کبھی مرتی نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے، چونکہ آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، آپ کا اخلاق اچھا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جو محبت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ جو عزت اور رسپیکٹ ڈالتے ہیں، اس کو بھی کبھی زوال جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایک دو اشعار ہیں میرے پاس، اس کے بعد میں اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں، اس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں، جس کے عروج میں ہی ہمارا زوال تھا۔ یہ شاید میٹیریلسٹک بات کر رہے ہیں شاید۔ اور ایک اور بات کہ وہ کہتا ہے کہ میرے عروج کی جب خبر ہوئی اسے، میرے عروج کی جب خبر ہوئی اسے، اپنے زوال کا ماتم کیا اس نے، تیری محبت کو نہ ہو کبھی کوئی زوال، ایک دعا کی شکل میں ہے، تیری محبت کو نہ ہو کبھی کوئی زوال، خدا تیری زندگی کو یوں ہی سلامت رکھے۔ یاد رکھیں، اگر آپ زوال کا شکار نہیں بننا چاہتے تو آج ہی آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ زوال آتا کیوں ہے؟ چلیے میٹیریلسٹک تھنکنگ کر لیں یا ویسے پوری زندگی کا اگر آپ احاطہ کر لیں، آپ نے زندگی کی پیک دیکھی، آپ عروج پہ گئے، آپ نے وہ تمام چیزیں حاصل کر لیں جو آپ اس دنیا میں چاہتے تھے، پھر بھی زوال آ گیا، کیوں آیا؟ یا وہ قومیں جو کبھی عروج پر تھیں ان کو زوال کیوں آتا ہے؟ تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب تو ضرور ہیں، چونکہ ہم نے ایسی قومیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے بہت عرصہ تک عروج دیکھا، اور کچھ لوگ ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں یا قومیں ایسے بھی دیکھتی ہیں کہ جو ابھی عروج پاتی نہیں ہے ساتھ ہی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً کچھ نہ کچھ اسباب ہیں، اور اگر ان اسباب کو ہم ٹھیک کر لیں یا ان کو جان لیں، ان کو سمجھ لیں اور پھر ان پر عمل کریں، تو یقیناً ہم اس زوال کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ زوال کچھ عرصہ بعد آ جائے گا یا پھر ہم ہمیشہ عروج میں رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے زیادہ جو انسان کو زوال کا شکار چیز بناتی ہے یا کسی قوم کو زوال کا شکار بناتی ہے، وہ ظلم ہے، ہاں وہ کسی بھی طرح کا ہو۔ آپ فزیکل کسی کو ٹارچر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یا مینٹلی اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس پہ ظلم کرتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ ایسا شخص کبھی بھی زوال سے نہیں بچ سکتا، ہمیشہ وہ زوال کا شکار رہے گا۔ بے شک دنیا کے اعلیٰ ترین مرتبے پر وہ پہنچ گیا ہے، لیکن اس کا زوال بھی اتنا ہی بھیانک ہوگا۔ پھر ہم ناانصافی دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، تو جب بھی دنیا کے اندر یا آپ کی جو چھوٹی سی کمیونٹی ہے جہاں پہ آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ ناانصاف ہیں، تو آپ کو وہ ناانصافی زوال کا شکار بنا دے گی۔ آگے چیز میرے پاس بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے کہ حدود کو تجاوز کرنا۔ اب یہ خواہ آپ محبت میں کر لیں، خواہ عشق میں کر لیں، خواہ رشتے میں کر لیں، خواہ کسی کے احترام میں کر لیں، یا اس دنیا میں جتنی بھی حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں، اس قدرت کا ایک قانون اللہ نے بنایا ہے۔ جس طرح ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس کا قانون ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کائنات میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، اس دنیا کے اوپر بھیجا، تو کچھ قوانین ہیں، اگر ہم ان سے تجاوز کرتے ہیں تو ہم زوال کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر ہم اسی کے اندر رہیں، اس دائرے کے اندر رہ کے دنیا کی آسائشوں کو انجوائے کریں، تو یقیناً ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اور آگے بڑی پیاری بات، جو انسان کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں زوال کا شکار بنتی ہے، وہ منافقت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ منافقت چھوڑ دیں، تب میں نے اس کو خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ منافقت چھوڑ دیں تو آپ کے رشتے میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ لیکن ہم چونکہ دوغلے ہوتے ہیں، ہمارے دل کہیں اور ہوتا ہے، روح کہیں اور ہوتی ہے، ہم ایٹ اے ٹائم بہت سارے رشتوں کو نبھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی سے منافقت کرتے ہیں، کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور کسی کے ساتھ محبت جتا رہے ہوتے ہیں، تو منافقت بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، اور عروج کو یہ اس طرح کھاتی ہے جس طرح لوہے کو زنگ یا پھر لکڑی کو جو ہے وہ دیمک کھا جاتی ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق خاص طور پر جب ہم کسی ایسی چیز یا ایسے شخص کا اڑائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن ہم سے کم تر ہے، اس میں کوئی کمی ہے اور وہ کمی قدرتی طور پر ہے، تو اس سے بڑی بدقسمتی ہماری نہیں ہو سکتی، اور ہمارا زوال اسی دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کی جس مقام پر بھی ہیں، ہم اس مقام پر کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتے اگر ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کا، خواہ وہ انسان ہے یا وہ جانور ہے، ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ تو مذاق اگر ہم اڑانا چھوڑ دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آگے وہ چونکہ ہم کچھ اسباب جو ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو
طاقت کا ناجائز استعمال، جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ ظلم، تو ہم لوگ کبھی کبھار کسی عہدے پر ہوتے ہیں تو ہمیں طاقت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کسی بھی طرح کی، خواہ ہم استاد ہیں، خواہ ہم کوئی پولیس آفیسر ہیں، خواہ ہم کسی آرمی کے عہدے پر ہیں یا حکومتی عہدے پر ہیں، تو یقیناً ہمارے پاس طاقت تو ہے، قوت تو ہے، یا پیسہ زیادہ آ گیا ہے، ہمارے پاس مین پاور زیادہ آ گئی ہے، تو ہم اگر لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں یا ہم ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں، ایسے لوگوں کو جو ہم سے کم تر ہیں، تو پھر بھی ہم ہمیشہ زوال کا شکار ہوتے ہیں، اور ایسی قومیں بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں جن کے حکمران جو ہے وہ اس طرح طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے اسباب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مثلا کسی کا حق کھانا، جھوٹ بولنا، پھر بے وفائی کرنا، دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں زوال کا شکار بناتی ہیں۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں بھی کمی آ جاتی ہے، یعنی اس کو بھی زوال آ سکتا ہے۔ کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم محبت کے عروج پر ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ جب ہم محبت کے عروج پر ہوتے ہیں تو ہم آذان کا جواب تک نہیں دیتے، اور جب وہ محبت کم ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم سجدے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا جو حدود کو پھلانگ جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایک اس کی حد ضرور ہونی چاہیے، اگر اس حد کو آپ عبور کریں گے تو آپ کی محبت بھی زوال کا شکار ہو جائے گی۔ امید ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پر یہ کہ زوال کیا ہے، عروج کیا ہے، اور ہمیں کس وجہ سے زوال آ سکتا ہے، اور ہم کس طرح زوال سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ایک لائن میں اس کو کہوں، آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت، اللہ نگہبان۔